خیر محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح معرفت اور بہت اہم موضوع ہے والدین کی شان مقام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان بھی بڑے ہی جاندار طریقے سے اپنا موقف رکھا ہے، اور ساتھ ہم آج کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے جو معاشرے میں جو اس حوالے سے بڑی بے حسی پائی جاتی ہے والدین کے حوالے سے، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ زیادہ شاہ بخاری صاحب بھی ہیں اور ساتھ جو ہے انعام مصطفی صاحب، ناصر قیوم صاحب ہمارے پاس موجود۔ ناصر بھائی کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ہم نے دیکھا ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایک تو محراب سے صدا والدہ کی بہت شان ہے، ماں کا بڑا مقام ہے، لیکن ہم نے کچھ یہ کیا کہ ہم نے باپ کے مقام کو تھوڑا سا پیچھے رکھ دیا، اور ہم نے دیکھا کہ گاڑیوں پہ بھی لکھا ہے تو ماں کی دعا لکھی ہے، ہم نے دیکھا ہر جگہ پر ماں کا ذکر ضرور ہے، کہیں باپ کا کہیں پہ ذکر ہی نہیں ہے، جو صبح جاتا ہے رات کو واپس آتا ہے اور گھر کی ساری باغ دور سنبھالتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کیا کہیں گے کہ باپ کی شان کو ہمارے جو یہ مناقب خور نعت خواں حضرات ہیں، انہوں نے بھی ماں کی شان کو ہی جو وہ سب ٹائٹل دے دیا اور باپ کی کہیں شان کا ذکر نہیں ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ جی بڑی آپ نے پیاری اور بڑی دل کو چھو لینے والی بات کی ہے، اور بے شمار جو بالخصوص والد جو بہت زیادہ محنت مشقت کرتے ہیں سارا دن، جن کی وجہ سے گھر کے آنگن کے اندر جو رونق نظر آتی ہے، ماں کو بھی جو کھانا پینا، لباس، بچوں کی بھی تعلیم اور تربیت کے سارے اثاثے بنیادی طور پر باپ ہی پیدا کرتا ہے، اور اس چیز کا اثر والد کے اوپر ہوتا ہے۔ اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ون سائیڈڈ ساری کی ساری ٹریفک چلانا شروع کر دیں، تو بیلنس جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ یوں بھی ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، اور ایک کے اندر ہے ابوہما، ماں باپ دونوں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ظلم کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ شاید شاعروں نے بھی جذبات میں آ کر، اور ایک سلسلہ ایسا ہے کہ چونکہ ضیاء اللہ شاہ صاحب جو فرما گئے، جو انہوں نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ 3 مرتبہ ماں کے بارے میں اور پھر اس کے بعد 4تھی مرتبہ باپ کا نام لیا گیا، تو یہاں پر حوصلہ زیادہ باپ کے اندر ہوتا ہے۔ باپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میری تعریف کم بھی کی جائے تو اسے اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، مگر ماں کو بہرحال ہر قدم کے اوپر ماں کا جو سلسلہ ہے اس کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے، مگر اتنا زیادہ کہ باپ کو بھول ہی جائیں تو یہ زیادتی اور یہ ظلم ہوگا۔ باپ جس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا انتا و مالک لابیک، جس شخص نے کہا کہ میرا باپ میرا جو ہے مال بغیر اجازت کے مجھ سے نکال لیتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جلال کے اندر، غصے کے اندر حضور نے جو فرما دیا، اور اس میں چیز سمجھنے والی ہے، انتا کہ بھئی تو وہ ہے جو کہ مال کماتا ہے، انتا تو بھی و مالک، اور تیرا مال بھی، گویا تو یہ مت سمجھ کہ تو آزاد ہے، تو اپنے باپ کا ہے، اگر حقیقتاً اپنے باپ کا ہے، اور اگر تمہیں اپنے باپ کو راضی اس لیے کرنا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، تو تجھے کسی بھی مرحلے کے اوپر باپ تجھ سے کوئی چیز پکڑ لے، تیری ملکیت ہو، تیرا مال ہو، تیرا کھانا پینا کوئی بھی چیز ہو، باپ استعمال کرے نہ پوچھے، یہ اس کی مرضی ہے۔ بالکل ٹھیک، اس لیے کہ انتا و مالک، تو بھی تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ کے لیے۔ خوبصورت بات کی۔ ساتھ انعام صاحب بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ مغرب کے دستور دیکھا کہ وہاں پہ اولڈ ایج ہوم بن جاتے ہیں، لیکن پاکستان بدقسمتی کے ساتھ یہ بھی ٹرینڈ بہت رواج پا گیا، اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک ماں جو اس 7 دن جو ایک اداکارہ انتقال کی، وہ ایک ماں جو بوڑھی ماں 7 دن اس کی ڈیڈ باڈی پڑی رہی، لیکن کسی کو خانو خان خبر بھی نہیں ہے۔ اتنی بے حسی آج کی اولاد میں، آخر اس کی اصل وجہ ہے کیا؟ بہت زبردست سوال ہے یہ بھی آپ کا۔ میں جو آپ نے پہلے سوال کیا، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، اور وہ حدیث پاک ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ گاڑیوں کے پیچھے بھی اور مختلف جگہوں پر بھی ہمیشہ ماں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے کہ جس نے اس سب سے زیادہ مظلوم طبقے کو اس زمانے میں اٹھایا، جس زمانے میں خواتین کے حقوق کی بالکل بات نہیں کی جاتی تھی، ماں کے حقوق کی بات نہیں کی جاتی تھی۔ جہاں پر یہ بات ہے، وہاں میں ایک ایسا جملہ بول رہا ہوں کہ ہم ماں کی دعا کا اظہار بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن آپ کل احادیث کو پڑھ لیجئے، آپ کو کہیں پر بھی یہ نہیں ملے گا کہ ماں اپنی اولاد کے لیے جو دعا مانگتی ہے وہ ہر صورت قبول ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ دو لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کے درمیان یعنی ان کی دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. ایک وہ دعا ہے جو مظلوم کر دے تو پھر اللہ رب العزت اس کو ہر صورت قبول کرتا ہے. اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ والد جو اپنے اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے وہ ہر صورت قبول ہی قبول ہوتی ہے, اس کو کبھی رد نہیں کیا جاتا. تو میں نے کہا میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمیں والد کو ہر صورت اہمیت دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ نے اگلا بڑا ریلیونٹ سوال کیا کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ اس قدر بے حسی. وجہ بنیادی صرف اور صرف تربیت کی ہے. میں نے جہاں پہلے بات کو ختم کیا تھا اور چھوڑا تھا وہ یہی ہے کہ دیکھیے ہم آج کل سارے والدین, اگر استاد ہے, صرف والدین کی بات نہیں, جتنے طبقات ہیں وہ سارے کے سارے اپنے حقوق کی بات تو کرتے ہیں مگر اپنے فرائض کی بات نہیں کرتے. آپ دیکھیے آج جدید سائنس یہ بات کہتی ہے کہ 6 سال کی عمر تک آپ بچے کو 600 زبانیں سکھا سکتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ 6 سال کی عمر تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ جو نیو بورن ہے, جو پیدا ہوا ہے, اس کے اندر سیکھنے کی اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ 600 زبانیں سیکھ سکتا ہے. تو بھائی اس چھوٹی عمر میں جو عادات ہیں وہ اس کے اندر کیا ڈیولپ نہیں کی جا سکتی؟ کیا احساسات ہیں وہ اس کے اندر ڈیولپ نہیں کیے جا سکتے؟ رشتوں کی جو اہمیت اور ان کی قدر و منزلت ہے کیا وہ اس کے اندر پیدا نہیں کی جا سکتی؟ ہم میں سے ہر والد اکثریت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بہت ساری عادات جو اس ایج میں, بنیادی ایج میں سکھانے والی ہوتی ہیں, ہم اس وقت وہ نہیں سکھاتے, صرف یہ کہہ دیتے ہیں ابھی چھوٹا ہے کرنے دیں, ابھی چھوٹا ہے کرنے دیں. ہوتا کیا ہے وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم اس کو سکھانے لگتے ہیں تو بھائی اب تو اس کا وہ برتن سیکھنے کا وہ فل ہو چکا ہے, اب جو آپ ڈالیں گے وہ برتن سے سارا باہر جائے گا. میں آپ کے سوال میں صرف یہ ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آج یہ بے حسی پائی جاتی ہے کہ ماں 10 دن تک 7 دن تک, یا ہمارے کئی آئزہ و اقارب, تو اب آپ نے ایک اور واقعہ بھی دیکھا کہ آخر وہ بھی تو کسی کی بہن تھی, کسی کی رشتہ دار تھی, جانے, تو اب وہ مطلب 6 ماہ 7 بلکہ 9 ماہ تک کی بات سامنے آ گئی. اگر رشتوں میں اور بالخصوص والدین جو سب سے قریبی رشتہ ہے اس میں اگر بے حسی کا عنصر شامل ہوا ہے تو جہاں سوشل میڈیا باقی معاملات ہیں اس میں سب سے بڑی مین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی 7 سال تک کی ایج ہے اس کے اندر والدین نے بچے کو سکھایا نہیں ہے, اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. بہت مصطفی صاحب بات کر رہے ہیں. شاہ صاحب اس حوالے سے جو نشاندہی کی انہوں نے کہ وہ جو واقعہ ہوا ایک ہماری بہن کے ساتھ, یہ ان کے والد ناراض تھے ان سے. والدین کو کتنا اختیار ہے کہ اپنے بچوں سے وہ جو ہے نا ناراضگی کا اظہار کریں یا ان کو لا تعلق کر دیں؟ اگر والد لا تعلق کر بھی دیں تو کیا رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے بھی دیکھنے والوں کی رہنمائی کر دیجئے. دیکھیں طیبی صاحب, اللہ کو سلامت رکھے, والدین کسی وقت ناراض بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے والد کی اہمیت کو بہت اچھے انداز سے اجاگر کیا میرے رفقا کے گفتگو کے ذریعے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سن لیں کہ سخت محبت کی سخت الوالد, کہ باپ ناراض ہو جائے تو سمجھو رب ناراض ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ باپ ناراض ہو سکتا ہے, یہ اس کا حق ہے کہ کسی غلطی پر, کسی کوتاہی پر اپنی اولاد سے ناراض ہو سکتا ہے. لیکن اس کی ناراضگی کی اہمیت یہ ہے کہ باپ ناراض ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ تم سے ناراض ہے. لیکن اس ناراضگی کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ وہ لا تعلق ہو جائے. وہ قطع تعلق, یہ جو نا یہ لا تعلقی, یہ بالکل اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ ذمہ دار ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنی اولاد کو, اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک تم میں سے نگران اور راعی ہے, ذمہ دار ہے. اپنی رعایا کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں اس نے جواب دہی کے معاملے سے گزرنا ہے. تو یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں جو ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے کراچی کے معاملے کی, یہ ماں باپ کا فرض تھا کہ وہ اولاد سے بے شک اس کی غلطیوں پر ناراض ہوتے, نشاندہی کرتے, اس کی اصلاح کرنے کی پوری کوشش کرتے, اور لیکن تعلق نہ کبھی بھی قطع کرتے. اب دیکھیں اللہ تعلقی کے بنا پر یہ حادثہ ہوا کہ اتنے مہینے اس کی لاش پڑی رہی, کسی کو اطلاع نہ ہو سکی. تو یہ لا تعلقی کا نتیجہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو سوچنا چاہیے, ان کی لمحہ فکری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی بھی ذمہ داری ہے. جب بالغ ہو جائے نا بچے
नौजवान हो जाएं, उनका ये फर्ज होता है कि अपने वालिदैन को ठंडक पहुंचाएं और उनके सीने ठंडे करें। माँ बाप की दुआओं की बात हो रही थी, मेरे कुरान पाक अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन। अल्लाह के नेक बंदों की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि वो अल्लाह से ये दुआएं करते हैं कि या अल्लाह हमारी आंखें ठंडी कर हमारी औलाद की जानिब से, हमारे घर वालों की जानिब से। बीवियां ये दुआ करती कि या अल्लाह हमारी औलाद की तरफ से हमारी आंखें ठंडी कर दे और हमारे शौहरों की जानिब से भी। तो यकीनन हम पाबंद हैं इस बात के कि अपनी बिगड़ी औलाद के लिए भी हम दुआएं करते रहे, उनकी इस्लाह की पूरी कोशिश करते रहे। आखिरी लम्हे तक हमने अपने फराइज से गाफिल नहीं होना। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। जब तक इंसान को मौत नहीं आ जाती वो अल्लाह के अहकामात की पाबंदी का वो मुकल्लफ है, जिम्मेदार है। तो इसलिए बाज़ औक़ात वालिदैन का ये फर्ज होता है। दोपहर कर बात हो रही थी कि औलाद की हम तरबियत अगर सही अंदाज से कर ले तो यकीनन ये जो अभी आप बात कर रहे थे ओल्ड एज होम्स की, तो वो इसकी सूरत ही न बने कि अगर हमने अपने बच्चों की सही तरबियत की हो, उन्हें एहसास दिलाया हो कि माँ बाप कितने कीमती हैं, अगर बूढ़े भी हो जाएं, अगर ज़ईफ हो जाएं और उनको बोझ ना समझा जाए, उन्हें बाबरकत समझा जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उठाकर फरमाया, इन्नमा तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम। मेरे आका कसम ना भी उठाएं तो हमारा ईमान और अकीदा ये है कि मेरे आका की हर बात की हर ज़ेर ज़बर भी दुरुस्त होती है और आपकी हर बात सच्ची होती है। मगर इसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कसम उठाकर, इन्नमा तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम। जिनको तुम ज़ईफ समझते हो, कमजोर समझते हो, उन्हें ओल्ड एज समझकर जाकर उन घरों में छोड़ आते हो सरकारी चीजों में जगहों पर, तो फरमाया इन्हें बोझ न समझो। तुम्हें जो रिज़्क़ अल्लाह पाक अता कर रहे, तुम्हारी जो नुसरत और मदद फरमा रहे, वो इन्हीं की बरकत से, वो इन्हीं के वजूद की बरकत से, इनकी दुआओं की बरकत से। तो माँ बाप तो पूरे घर में बैठे हो, दादा दादी घर में बूढ़े बैठे हो, नाना नानी को मौजूद हो, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, कि हमारे आपने बात बड़ी अच्छी की कि बूढ़े वालिदैन दादा दादी बैठते थे, बरकतें थी घर में। अब नानी भी टिकटॉक पे है, दादाजी भी टिकटॉक पे, बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। वालिदैन और बड़े भी जो है वो सोशल मीडिया के वो भी नजर हो गए हैं। इस पे आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि मुसलमान की जिंदगी का हर लम्हा बड़ा कीमती है। वो इस बात का जिम्मेदार है कि वो अपने लम्हात को, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्लि हीन, मेरे आका हर मौके पर अल्लाह का जिक्र किया करते थे। जो बूढ़े हो जाए ना, इनको तो अल्लाह के जिक्र के साथ वाबस्ता होना चाहिए। फैज़ा फरग़्त फंसब व इला रब्बिका फरग़ब। वो घरों में बैठे अपने वजूद को बाबरकत बनाए और वो अल्लाह के जिक्र से होंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूशी पढ़ने से होंगे, कुरान पाक की तिलावत से होंगे। हमारी दादियां नानियां हमने भी देखी हैं, आपने भी देखी है, हमारे घरों में वो तिलावत कुरान की जाती थी, वो 7-7 पारे रोजाना घर में तिलावत की जाती थी, तो यकीनन उससे घर में खैर बरकत नाज़िल होती थी। इसलिए आज टिकटॉक पर बैठने वालों से यही मेरी दरख्वास्त है, माँ बाप से भी और हमारे जो बुजुर्ग हैं उन सब से, कि खुदा अपने आप को अल्लाह के जिक्र के साथ वाबस्ता करे और अल्लाह ताला की याद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूशी पढ़ने से अपने आप को वाबस्ता करें, इस्तिग़फ़ार करें, कुरान पाक की तिलावत करें। उससे घरों में इंशाल्लाह नूरानी माहौल पैदा होगा, पुरानी माहौल पैदा होगा, शर्म और हया का माहौल पैदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का। आपने बड़े आसान अंदाज के अंदर इस मौजू को बयान किया और आपकी माशाल्लाह साहबज़ादे उसामा बुखारी साहब की मुताबिदारी भी देखते हैं आपके साथ। अल्लाह ताला यूं बरकत रखे। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, बड़े आसान अंदाज के अंदर उन्होंने आज के मौजू को बयान किया है। हमारा मकसद ये होता है कि हम हमारा नौजवान जो है दीन से जुड़ जाए, दीन इक़दार से जुड़ जाए, और ख़ास तौर पर जो वालिदैन हैं ये वो हस्तियां हैं, ये वो करीम रहीम हस्तियां हैं कि ये राजी हो जाएं तो दुनिया की कामयाबी आपका जब मुकद्दर बन जाती है। और हमने देखा कि हज़रात सहाबा और अहले बैत पाक जो हैं, अगर वो उनकी तालीमात पाक को उठाकर देखें तो सैयदा अम्मा जी ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा जो हैं वो आपके प्यारे शहजादे हसन हुसैन किस तरह अम्मा जी पाक की ताबेदारी कर रहे हैं और किस तरह मामला ये हमें अहले बैत पाक की सीरत पाक से मिलता है। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि हमारा नौजवान सीख जाए और दीन से जुड़ जाए। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। यार जिंदा सोबत बाकी, अल्लाह निगहबान।